तो चैप्टर 6 की शुरुआत में हम हेला, डॉक्टर और बोल्टा को देखते हैं जो कि एक आदमी से बातें कर रहे होते हैं। फिर वो डॉक्टर उस काल वाले आदमी से कहता है कि लीडर अब हम ज़ीरो का क्या करें, जिस पर वो काल वाला आदमी भी कहता है हम वैसा करेंगे जैसे तुमने कहा, हम ज़ीरो को डिसेट कर लेंगे। ये बात सुनकर वो डॉक्टर बहुत खुश होता है और उस काल वाले आदमी से थैंक यू माय लॉर्ड कहता है। उस जगह पर बोल्टा भी होता है जो ये सब देखकर बोलता है ओहो, अब मैं इस बच्चे के साथ और नहीं खेल पाऊंगा। मगर ये सब देखकर हेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी नाराज़ होती है। फिर हमको ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक हानजो होता है और एक हेला। हानजो अपने फाइटिंग पोस्ट मेंटेन करते हुए बोलता है यहाँ कुछ तो सही नहीं है, और अगले ही सेकंड एक पंच आकर उसके पेट में लगता है। उस पंच को खाने के बाद हानजो सोचता है ये खातून अभी इतने गुस्से में क्यों है। हेला उसकी हालत देखकर बोलती है डिफेंड करो, अटैक करो, क्या कर रहे हो तुम। फिर एक कस के मुक्के से उसके मुंह पर मारती है जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून आ जाता है, और फिर घूमकर एक कस के लात मारती है उसके जमड़े पर जिसकी वजह से हानजो को दूर फेंक देती है। हानजो अपने साथ ये सब होते हुए बोलता है क्या ये दर्द कर रहा है, क्या मैंने इस लड़की को ऑफेंड कर दिया है। हेला हानजो से चिल्लाकर बोलती है अटैक करो मुझ पर, क्या तुम इतना ही कर सकते हो, क्या तुम इतने में ही थक गए हो और कुछ नहीं कर सकते तुम। हेला को इतने गुस्से में देखकर हानजो सोचता है हर दिन तो ये इतने गुस्से में नहीं होती और मुझे थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी देती है। फिर हिम्मत करके अपनी फाइटिंग पोस्ट में आकर दौड़ता है उसको हिट करने के लिए, और उछल कर एक मुक्का मारता है मगर हेला उसको डॉज कर देती है। हेला उसको हाथ से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोलती है बहुत कमज़ोर पंच था, और उसको दूर फेंक कर बोलती है क्या इतनी ही तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत है। हानजो भी घसीटता घसीटता हुआ दूर जा गिरता है। फिर हेला उसके पास आकर अपना मुक्का रेडी करती है जिसे देखकर हानजो सोचता है क्या ये अभी भी मुझे मारने चाहती है, और सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। हानजो हेला से बोलता है बस स्टॉप करो, अभी बहुत हो गया, जिसे सुनकर हेला भी उसको छोड़ देती है और बोलते हैं ये कितना फनी बात थी, मुझे थोड़ी सी होप थी कि तुम अच्छा कर लोगे। हेला हानजो से बोलती है अगर ये बात है तो ठीक है चले जाओ, और कल से ट्रेनिंग पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, और अच्छे से रेस्ट करना आज रात को। हेला की ये बात सुनकर हानजो को काफ़ी अजीब लगता है और वो सोचता है कि ये क्या है। हेला हानजो से बोलती है क्योंकि कल से तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और वहाँ से चली जाती है। हानजो वहीं पड़ा रहता है। फिर हेला एक जगह आकर सोचती है आखिर में मैं कुछ भी नहीं बदल सकी। फिर हमारा सीन हानजो पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी आंखें खोलकर सोचता है तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हेला इतने गुस्से में क्यों थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसने तकरीबन मुझे आधा मार ही दिया था। ये लड़कियों को समझना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर हानजा उठते हुए सोचता है अगर सच हकीकत में बताया जाए तो इस आधे साल में सिर्फ एक हेला ही थी जिसने मुझे इंसानों की तरह ट्रीट किया है। बाकी लोग तो मुझे एक कैनन फोल्डर की तरह देखते हैं जो सिर्फ एक टूल को इस्तेमाल करके छोड़ दे। फिर हानजा सीरियस होते हुए सोचता है उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, मुझे टीज किया, ये बस इस वजह से कि उन्हें लगता था कि एक सब्जेक्ट कभी बदला नहीं लेगा तो ये ठीक है, लेकिन मुझे एक एक चीज़ याद है और मैं उनसे बदला लूँगा। और फिर हंसते हुए अपने चेहरे से खून को साफ करते हुए बोलता है तुम चाहते थे ना कि मैं मरूं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हानजा को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है और उस जगह अपने सिस्टम में कुछ देख रहा होता है। हानजा बोलता है ये वो सब है जो मैंने पिछले आधे साल में जमा किए हुए हैं। फिर हम उसके एक्सपीरियंस पॉइंट को देखते हैं जो कि 6 लाख पॉइंट्स होते हैं, जिस पर नीचे लिखा होता है कि क्या आप लेवल अप करना चाहते हैं। हानजा उसको देखकर बोलता है कि अगर कोई प्लेयर 20 तक जाए तो वो अपने जॉब को हासिल कर सकता है। उस जॉब को हासिल करने की वजह से उसे बहुत सारे बेनिफिट और उसको रिसोर्सेज मिलते हैं जिन्हें वो सिस्टम के ज़रिए ले सकता है। फिर हानजो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि लेवल गैप हर अपडेट में बदलता है। अभी तो ये लेवल 20 पर है, लेकिन जब मैं रियल वर्ल्ड में था तब ये लेवल 60 पर होता था, जिसका मतलब मुझे भी लेवल 60 तक जाना होगा लेवल गैप को हासिल करने के लिए। फिर अपने सिस्टम की तरफ देखकर बोलता है लेकिन मेरे लिए ये ऐसा नहीं है। सिस्टम मुझे लेवल गैप का कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब है मुझे वो सारे एक्सेस हासिल हैं जो वर्जन 1.0 में सारे प्लेयर्स को हासिल होती है। और उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए बोलता है अब मुझे अपनी किस्मत आजमाने की ज़रूरत है। जो लोग मशीनरी को रिपेयर करते हैं या उनके रिलेटेड कुछ जॉब करते हैं उनके लिए
اس میں بہت سارے اسٹرانگ پاورفل اسکل ہیں جنہیں پا کر وہ لوگ بہت طاقتور بن سکتے ہیں۔ ہانزا اس بلو پرنٹ پہ انگلیوں سے کچھ کرتے ہوئے بولتا ہے یہاں بہت سی سیکرٹ کلاسز ہیں، اور پھر وہاں کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آخر میں اسے ایک اسکل مل جاتی ہے جس پر وہ یس کلک کر دیتا ہے، جس پر سسٹم کی طرف آپ کو مبارک ہو، آپ کو کلاؤڈ سویلنگ ونگز مل گئے ہیں، جس کو دیکھ کر ہانزا بولتا نہیں یہ میری کام کے لیے نہیں ہے ابھی، اور کچھ اور ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ اس کو ایک آرم مل جاتا ہے جس کا نام پروسٹیٹک آرم ہوتا ہے، جس آرم کو دیکھ کر وہ خوش تو پھر بولتا ہے مجھے آخری بار ٹرائی کرنا چاہیے، میرے پاس ایکسپیرینس پوائنٹ بہت کم ہے مگر مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، اور پھر سے اس بلو پرنٹ پہ کچھ ٹائپ وغیرہ کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اچانک کچھ دیکھ کر بہت شوق رہ جاتا ہے، اور اسکرین ونڈو بھی اس کے لیے بولتی ہے کریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور پھر زور سے دونوں ہاتھ کو ڈیسک پر رکھ کر بولتا ہے ہاں یہی ہے، مجھے آخر مل ہی گیا۔ پھر ہم ایک شاندار سے میٹل آرم کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم کو ہانزو دکھایا جاتا ہے جس نے وہ میٹل آرم پہنا تھا جس کا نام تھا لائٹننگ میٹل آرم، جو اس پر کافی جج بھی رہا تھا۔ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی غصے میں بولتا ہے کہ میں یہ شور کروں گا کہ تم سب کو ریگریٹ ہوگا جو سب تم نے میرے ساتھ کیا اس پر۔ چیپٹر 7 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہیلی کاپٹر کو جو کہ بیس میں انٹر ہوتا ہے، نیچے ہیلا اور باقی کچھ سبجیکٹس وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس ہیلی کاپٹر سے کچھ لوگ اتر کر ہیلا کو بولتے ہیں کہ نائٹ آولز ٹیم 3 رپورٹنگ، میں اس ٹیم کا لیڈر ہوں اور کوڈ نیم میرا یانڈاو ہے، ہم کو آرڈر ملا ہے کہ ہم یہاں سے ٹیسٹ سبجیکٹ کو لے کر جائیں۔ پھر ہیلا اس آفیسر کے پاس سے گزرتے ہوئے بولتی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور گیراج میں گاڑی ہے اس کو لے کر جانا، میں ہیلی کاپٹر کو لے جا رہی ہوں، میرا وقت ضائع مت کرو۔ پھر ہم کو ایک آواز آتی ہے جو کہ بولتا ہے کہ ہیلا ہر 2 مہینے میں بیس کو چھوڑ کر جاتی ہے، مگر اس بار یہ الگ ہے کہ وہ جلدی ہی بیس کو چھوڑ کر چلی گئی اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے۔ یہ اچھا ہے، اگر وہ بیس میں ہوتی تو میرے لیے بہت مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا، میں اسے ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا اپنی اس حالت میں بھی، اور اب وقت آ گیا ہے، میں نے جتنے بھی تکلیف اور دکھ برداشت کیے ہیں وہ سب اسی دن کے لیے تھے۔ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ باہر دیکھتے ہوئے بولتا ہے آج وہ دن ہے جہاں بکواس اس جگہ سے نکلوں گا۔ ہانزو سوچتا ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، یہ آج کا دن میرا آخری چانس ہے یہاں سے نکلنے کا، اور پھر نیچے دیکھتا ہے جہاں اس کے پیروں کے ساتھ کچھ پڑا ہوتا ہے تو بولتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اس پکچر میں ہیلا اور اس کی بہن اورورا ہوتی ہے، جسے دیکھ کر ہانزو بولتا ہے اورورا کے پاس بہت پاورفل ہیلنگ ایبلٹی ہے، پر اس کی ایبلٹی ہیلا کی ایبلٹی کے اپوزٹ ہے۔ اورورا کے پاس ایک پاورفل ریزرکشن پاور بھی تھی۔ جب ڈاکٹر کو پتا چلا تھا تو اس نے اورورا کو ایکسپیریمنٹ کر کے اس سے ایک دوائی بنائی تھی جس کا نام تھا سیکنڈ لائف۔ جب ہیلا کو پتا چلا کہ اس کی بہن پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور اسے مار کر دوائی بنائی دی گئی تو وہ بزرگ موڈ میں چلی گئی تھی اور سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ایک نک نیم ملا جو کہ تھا دی وومن آف ڈیتھ۔ پھر ہمارا سین ہانزو پر شفٹ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک کوسٹ آئی ہوتی ہے سسٹم کی طرف سے، جس میں اسے لکھا ہوتا ہے کہ یہ منگیو فاؤنڈیشن 6 کنٹریز کے لیے اور اس گلیکسی گیم کے لیے خطرہ ہے، تم کو اس کی اچھی سے جانچ کرنی ہوگی اور یہ بھی پتہ لگانا ہوگا کہ ہیلا کے پاس میں ایسا کیا ہوا جو اس آرگنائزیشن کے لیے وہ اتنی لوئل ہے۔ اس کوسٹ کو دیکھ کر ہانزو اپنی آنکھ بند کر کے سوچتا ہے کہ کیونکہ ہیلا نے ہمیشہ مجھ سے امید رکھی تھی کہ میں اچھا کروں گا تو اس بار مجھے کچھ تمہارے لیے کرنے دو، یہ بول کر یس پر وہ کلک کر دیتا ہے اور کوسٹ کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے۔ پھر ایکر سے آواز آتی ہے کہ زیرو کو میرے لیب میں لاؤ، وہ آدمی پھر سے بولتا ہے گارڈز کو کہ زیرو کو میرے لیب میں لایا جائے۔ اس وائس کو سن کر ہانزو بولتا ہے یہ تو اس ڈاکٹر کی وائس ہے۔ پھر اس پکچر کو اپنے پاس رکھ کر بولتا ہے اورورا کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، پہلے یہاں سے نکلنے کا کچھ کرتے ہیں۔ پھر آرام سے اس سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے میری پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ میں ان کیمرے سے بچ کر یہاں سے جاؤں، کیونکہ یہ کیمرے ہر جگہ پر موجود ہے، اگر کسی کو پتہ چلا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے تو وہاں سے کود کر جاتا ہے دوڑتے ہوئے، اور پھر ہم سی سی ٹی وی روم کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ مرے پڑے ہوتے ہیں اور کچھ خون میں کرا رہے ہوتے ہیں، اور ہانزو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے خون میں لت پت۔ ان ساری لاشوں کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے تو اب ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اب اگلی باری ہے اس ڈاکٹر کی، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم 20 منٹ بعد اس ڈاکٹر کے پاس سین دیکھتے ہیں جہاں اس کو کوئی گارڈ بولتا ہے کہ زیرو ابھی آ گیا ہے، جس کو سن کر اس ڈاکٹر کو بھی اچھا لگتا ہے اور بولتا ہے اسے اندر آنے دو۔ وہ ڈاکٹر ہانزو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے میرے قیمتی احساسے، تم آخر آ ہی گئے، تمہارے پارٹس الگ کرنے کے بعد یہ دیکھوں گا کہ
کیوں تم باقی لوگوں سے اتنے ڈفرینٹ ہو؟ آخر کار تم میرے پہلے ایکسپیریمنٹ ہو اور تمہاری باڈی میری فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر اپنے ٹولز لینے کے لیے دوسری طرف مڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ مڑتا ہے ہانزو پیچھے سے تمام گارڈز کو نپٹا دیتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر پیچھے دیکھتا ہے تو سارے گارڈ مرے پڑے ہوتے ہیں۔ سارے گارڈز کو زمین پر دیکھ کر ڈاکٹر بہت شوق ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگوں نے تو اس کا برین واش کیا تھا۔ ایک ٹیسٹ سبجیکٹ کیسے لوگوں کو مار سکتا ہے؟ پھر ہانزو بھی اسے سائیکوپیتھ والا سیلوٹ کرتے ہوئے بولتا ہے یو کیسا لگا؟ یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر سوچتا ہے یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 6 مہینوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہم ایک ڈیگر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ڈاکٹر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اگلے مومنٹ میں ڈاکٹر کے اندر ہوتا ہے وہ ڈیگر پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ٹپک ٹپک کر خون بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب اپنے ساتھ ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر بہت پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک سے پیچھے دیکھتا ہے کیمرے کی طرف تو ہانزا بولتا ہے اسے بھول جاؤ، ان سب کو میں نے پہلے ہی نپٹا دیا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اس گھاؤ کو پکڑ کر بولتا ہے کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے پچھلے 6 مہینوں سے۔ یہ سن کر ہانزا بولتا ہے ہاں یہ ایسا ہی ہے اور کیا ہوگا؟ ہانزو کی باتیں سن کر ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے سب کو کیسے بیوقوف بنایا؟ پھر ہانزا یہ سن کر ایک تھوڑی سی اسمائل دیتا ہے اور ڈیگر کو اوپر کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اور اس ڈیگر سے اس ڈاکٹر پہ حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس ڈاکٹر کا کھیل وہیں نپٹ جاتا ہے اور وہ وہیں گر جاتا ہے۔ ڈاکٹر مرتے ہوئے آخری الفاظ اپنے منہ سے یہ نکالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ہی تم کو بنایا ہے۔ اور ہانزا چپ چاپ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے خاموش رہ کر ایک کول لک کے ساتھ۔